بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 85 سال بعد ایک مسجد کے ممبروں سے اللہ اکبر کی صداؤں نے عالم کفر میں لرزہ طاری کر دیا ہے۔ یہ مسجد ہے ترک کے شہر استنبول میں واقع آیا صوفیہ کبیر جامع شریفی، جسے عرف عام میں آیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیا صوفیہ زمانہ قدیم میں عیسائیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، جسے وہ ناقابل تذکیر سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس چرچ کو عیسائیوں سے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ ہی اسے فتح کیا جا سکتا ہے، جبکہ مسلمانوں کو اس شہر اور چرچ کو فتح کرنے کی بشارت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہوئی تھی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور بسال ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ عیسائیوں کی قدیم عبادت گاہ آیا صوفیہ 85 سال بعد 24 جولائی 2020 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھول دی جائے گی۔ بریکنگ نیوز نے عالم کفر میں لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ تمام عالم کفر اس مسجد کو کھولنے سے روکنے کے لیے اکٹھے تھے، لیکن ترکی کے صدر طیب اردوغان نے 85 سال بعد خلافت عثمانیہ کی روایت کو قائم کرتے ہوئے اس میوزیم کو بطور مسجد کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ پہلے عیسائیوں کا گرجا گھر ہوا کرتا تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اس کو ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ قدیم یونانی لفظ آیا ایوپیا اور لاطینی لفظ سینٹا صوفیہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس چرچ کی تعمیر 360 عیسوی میں شروع ہوئی، جس کو رومی شہنشاہ نے 537 عیسوی یعنی تقریباً 1.5 صدی بعد مکمل کروایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی اور اسے فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق 5ویں صدی عیسوی میں عیسائی دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھے۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی، جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ترکی تھا، جبکہ دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی، جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات بھی ہوا کرتے تھے۔ مغربی سلطنت، جس کا مرکز روم تھا، وہ رومن کیتھولک فرقے کی تھی، جبکہ مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ چرچ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈاکس کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو پیٹریارک کہلاتا تھا اور آدھی عیسائی دنیا اس کو اپنا مقدس ترین مقام مانتی تھی۔ یہ کیتھولک روم کے چرچوں کے مقابلے میں سب سے قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں پہلے رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جس کے نام پر ہی اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت پوری عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ عیسائیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ چرچ کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا، اور اس سے ان کے مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈاکس کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھواتا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا چرچ تعمیر کیا تھا، جو 6 صدی عیسوی میں جل گیا، تو اس جگہ کیسر روم نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تعمیر میں 10,000 معماروں نے حصہ لیا اور اس پر اس وقت کے 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس سے پہلے بیت المقدس، جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، ایک عجوبہ تصور کیا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ بادشاہ اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار جب اس چرچ میں داخل ہوا تو اس نے تکبر میں یہ جملہ کہا، سلمان میں تم پر سبقت لے گیا، نعوذ باللہ۔ عیسائی اس شہر قسطنطنیہ کو ناقابل تذکیر سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے پاس اس شہر کی فتح کی بشارت پہلے ہی آ چکی تھی۔ چنانچہ ترک مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کافی حملے کیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ بالآخر 2 اپریل 1429 میں اس شہر پر حملہ کیا گیا اور 29 مئی 1429 کو اس شہر کو بڑی مشکلات اور قربانیوں کے بعد فتح کر لیا گیا۔ جب یہ شہر فتح ہوا تو تمام عیسائیوں نے لڑنے کے بجائے اسی چرچ یعنی آیا صوفیہ میں پناہ لے لی۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گیبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں بھیڑ سے بھر چکی تھیں۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ اس میں داخل ہونا ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے،
جسے وہ زمانہ قدیم سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک الہام کی وجہ سے تھا جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون یعنی قسطنطین پر حملہ کریں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیائے کلیسا کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا اور بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوا اور سب کی جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس دن فتح کے بعد پہلی بار اس سرزمین پر نماز ظہر ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا آنے والا جمعہ بھی اسی چرچ یعنی آیا صوفیہ میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان اس چرچ کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا لازمی تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کیا اور اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک اس مسجد میں نماز ادا ہوتی رہی، لیکن جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ اس وقت کے جدید آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے اندر دونوں اطراف میں وہ پتھر نصب ہیں جہاں پر پہلے پہرہ دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع و عریض ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردشوں اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً تقریباً 335 فٹ اور بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ ہے اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈالوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک نہایت خوش خط لکھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی جو آیا صوفیہ کی مسجد کو بحال کرنے کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخط حاصل کر رکھے ہیں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بعد ازاں 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظور کیا اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا حکم صادر فرمایا، جس پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے دستخط کر دیے ہیں، جو اب 85 سال بعد 24 جولائی 2020 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھول دی جائے گی۔ عالم اسلام اسے خلافت عثمانیہ کی بحالی اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کی طرف اہم پیش قدمی تصور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، سال 2023 میں ترکی پر لگی 100 سالہ پابندیاں اور معاہدے ختم ہو جائیں گے اور ترکی ایک بار پھر امت مسلمہ کو یکجا کر کے خلافت کی بنیاد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔